محترم زاہد خان صاحب، خدا کے دل، اللہ کے نبی، اس دور کے نئے آدم اور مسیح الزمان، ہم آپ کا آج کے سوال و جواب کی نشست میں اپنے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کا سلام ہو اطہر پروفٹ اطہر نبی پہ اور سورج خان نبی پہ اور جتنے بھی نبی ہیں یورپ میں اور جنہوں نے بھی خدا کو دیکھا ان پہ سلام ہے کہ اگر وہ استقامت کے ساتھ آخری سانسوں تک خدا کے ساتھ سفر کرتے رہے تو جو بھی اہل دل ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال کریں، لیکن خیال رکھیں کہ ہم نے خدا کو نہیں آزمانا بلکہ ہم نے ایک زندگی دینی ہے، وفا، محبت، قربانی، اور پھر اپنی موت کا نذرانہ محبت کو واپس دینا ہے تاکہ خدا ہماری محبت اپنے نور کے ساتھ ہمیں واپس لوٹا دے۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، ابھی گروپ کے اوپر چند تصاویر پسما کی گئی تھیں، اپلوڈ کی گئی تھیں، کیا یہ آپ کے ممبر ہیں یا کوئی موومنٹ ہے وہاں کی یورپین جو آپ اس تصویر میں کچھ دکھایا جا رہا ہے، اس بارے میں بتائیں گے ذرا؟ بہت شکریہ۔ اس موومنٹ کے بانی ان کی 25 سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں، تو جب یہ موومنٹ شروع ہوئی تو اس موومنٹ کے جو بانی تھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ ہم موومنٹ شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا علم جو ہے وہ اسلام اور مذہبوں کے بارے میں بہت زیادہ ہے، تو ان کی اماں پر پھر میں نے ان کی مدد بھی کی، اور میری بیٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ینگ تھی اس وقت، آج تو وائس پریزیڈنٹ ہے اس پولیٹیکل پارٹی کی۔ تو یہ موومنٹ 2 حصوں میں ترجمانی کرتی ہے۔ ایک ترجمانی یہ کہ مذہب اور گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہی بات قائد محمد علی جناح نے کی تھی۔ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی افیئر آف گورنمنٹ۔ مذہب کا کوئی اختیار، کوئی تسلط کسی قسم کا اثر گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتا، اور آج یہی ہو رہا۔ جو انتہا پسند مولوی طبقہ ہے وہ گورنمنٹ کو بھی ڈرا دیتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں اس میں جو اسپیشلسٹ آتی ہے مذاہب کی، شریعہ اور جمہوریت ایک رہ سکتے ہیں، ان میں سب سے بڑا رول میرا ہے، باقی یہ سیاست ہے، اور اس سیاست میں جو میری بیٹی ہیں یہ بھی مین رول ادا کر رہی ہیں۔ آپ پر بھی سلام ہو سورج خان، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے اہل خانہ بھی۔ محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ قرآن میں جو صفات خدا کی، اللہ کی جو صفات قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ان کے بعد وہ ایسی کون سی صفات ہیں، نئی صفات، جو آپ اپنی تعلیمات میں انسانیت کو بتا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ ہم بتا رہے ہیں کہ زندگی کا جو تصور ہے اس کو حقیقت بنانے والی چیز محبت الہی تھی، یعنی کہ زندگی کے پیچھے محبت تھی، وہ نہ ہوتی تو یہ کائنات تخلیق نہ ہوتی۔ دوسرے ہم بتا رہے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ایک اونس بھی انرجی اپنے پاس نہیں رکھی، طاقت، سب کچھ اپنی کائنات میں انویسٹ کر دی ہے، لگا دی ہے۔ یہ الہامی کتابیں نہیں بتاتی، اس لیے وہ نہیں بتاتی تو یہ مسلمان، یہ یہودی، عیسائی، جتنے بھی مذہب والے ہیں
اب بھی فقیر اور بیکاری بنے ہوئے ہیں. اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ یوں کر دے، اللہ وہ کر دے. تو ان کا اندھا پن اتنا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ خدا جیسے والدین کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ سب کچھ لگا دیتے ہیں، اور سب کچھ لگا دیتے ہیں اپنی اولاد پر. تو حق تعالیٰ نے تو کچھ رکھا ہی نہیں اپنے پاس. جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پھر بھی تم بیکاری بنے ہو، پھر بھی فقیر بنے ہوئے ہو. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ساری چابیاں تمہیں دے دی ہیں اس نے. یہ نہ قرآن بیان کرتا، نہ تورات، نہ انجیل بیان کرتی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ زندگی کا جو تصور ہے اس کو حقیقت بنانے والی چیز محبت الہی تھی. یعنی کہ زندگی کے پیچھے محبت تھی. وہ نہ ہوتی تو یہ کائنات تخلیق نہ ہوتی. دوسرے ہم بتا رہے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ایک اونس بھی انرجی اپنے پاس نہیں رکھی، طاقت. سب کچھ اپنی کائنات میں انویسٹ کر دی ہے، لگا دی ہے. یہ الہامی کتابیں نہیں بتاتی. اس لیے وہ نہیں بتاتی تو یہ مسلمان، یہ یہودی، عیسائی، جتنے بھی مذہب والے ہیں اب بھی فقیر اور بیکاری بنے ہوئے ہیں. اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ یوں کر دے، اللہ وہ کر دے. تو ان کا اندھا پن اتنا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ خدا جیسے والدین کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ سب کچھ لگا دیتے ہیں، اور سب کچھ لگا دیتے ہیں اپنی اولاد پر. تو حق تعالیٰ نے تو کچھ رکھا ہی نہیں اپنے پاس. جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پھر بھی تم بیکاری بنے ہو، پھر بھی فقیر بنے ہوئے ہو. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ساری چابیاں تمہیں دے دی ہیں اس نے. یہ نہ قرآن بیان کرتا، نہ تورات، نہ انجیل بیان کرتی ہے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ خدا کے ساتھ زندہ تعلق سے کیا مراد ہے؟ آپ اس بارے میں اکثر فرماتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، اپنی بکس میں. تو یہ ایک زندہ تعلق کس بات کی نشانی ہے اور اسے کس طرح سے استوار کیا جا سکتا ہے اس ظاہری زندگی میں؟ بہت شکریہ. یہ کوہ مکا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی، زندہ تعلق سے مراد ہے ایکس، کہ آپ کو اجازت دی جائے کہ آپ کا نور اتنا ہو کہ اگلی جنت میں آپ خدا کے متعلق اور معرفت الہی جان سکیں. پھر آپ کے پاس زندہ تعلق ایسا ہو کہ اس نور کی مقدار میں اتنی گہرائی ہو کہ پھر آپ اس سے آگے کی جنت میں جا کے خدا کے رازوں کو جان سکیں. تو یہ جو ان گنت جنتیں ہیں کوہ مکا کی، ان کے ہر جنت میں پہنچنے کے بعد نئی معرفت الہی کے راز شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے زندہ تعلق سے مراد یہ ہے کہ آپ اور خدا کا نور ایک سنگم پہ آ کے مل جائیں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. آخرت میں آپ سفر کرتے رہیں اور خدا کے متعلق اس کی معرفت الہی، اس کے علم معرفت الہی، اس کے شعور معرفت الہی، سوچ معرفت الہی، سچ کی حقائق اور دنیا کی دل کی جنت میں اور خدا کے دل کی جنت میں سفر کرتے رہیں. اسے ہم کہتے ہیں زندہ تعلق. اور اب جو لوگ آئیں گے ان کا زندہ تعلق ہوگا، مردہ تعلق نہیں ہوگا.
مردہ تعلق ان مذہبوں کا ہے جنہیں خدا کی کوئی خبر ہی نہیں. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارا ایک محترم کا سوال ہے کہ اللہ نے مذہب اسلام کو پسند فرمایا ہے، تو آپ کی تعلیمات کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو یا مذہب اسلام کو بطور مثال پسند فرمائیں اور اس کے بعد اسی مذہب کی خود صف لپیٹ دیں؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں تو کیا اس سے مراد یہ ہوگی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا میں آپ کے ساتھ ایک ہو گیا ہوں یا ہمارا جیون جو ہے اب ایک ہوگا؟ عیسیٰ کی تعلیمات میں وہ جو کہا پسند کرتا ہوں اسلام کے اندر، وہ اس وقت کے دور کے جو بہترین چیز کہ اگر اس مذہب پہ چلو گے ان شرائط کے ساتھ، اب محبت میں تو شرط نہیں ہوتی، ان شرائط کے ساتھ تو میں پسند ہے. اب اسلام میں وہ شرائط تو جو رکھی تھی وہ تو اپنا وہ چل ہی نہیں رہے پورا اسلام. بس اولا کے لوگ جو شروع کے لوگ تھے ان میں سے تھے وہ چند جو چلے، تو جب اس شرائط ہی نہیں مانی تو اس نے بھی پسند کرنا چھوڑ دیا. اس لیے محبت میں نہ شرائط ہوتی نہ توقعات ہوتی ہے. تو شرط رکھی اس شرائط پہ چلو گے تو میں پسند ہے مجھے. وہ جب شرائط پہ نہیں چلے گئے، جب نمک اپنا ذائقہ ہی چھوڑ دے تو اس کو تو کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ حال ہوا ہے اسلام کا. اب سمجھنے میں غلطیاں ہو رہی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ساری اپنی پنڈ جو ہے سب کچھ سیٹلمنٹ اسلام میں کر لی ہے. یہ بہت غلط ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے آپ کے قرآن میں کہ میرا عہد کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو پسند کی تو خیر بڑی دور کی بات ہے. پھر بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، نور کیا ہے؟ نور الہی کی کیا تعریف ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ اور حق تعالیٰ کا نور کسی بھی انسانی روح یا مخلوقات کو کیسے ملتا ہے؟ نور تو بہت ہیں جن کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی. جیسے پھولوں کے رنگ بہت ہیں، اور وہ پھول جو آخرت میں ہیں ان کے تو رنگ ہی گنے بھی نہیں جا سکتے. لیکن خدا کی ذات ہر تمام نوروں کی جڑ ہے. جو چشمے پھوٹتے ہیں نوروں کے وہ وہیں سے پھوٹتے ہیں. جو اصل سا چشمہ ہے زندگی اور محبت کا. اب آپ کا سوال آ جاتا ہے وہ نور کیسے ملتا ہے؟ وہ نور جب ملتا ہے جب سوچ الہی خدا پر جا کر اپنی ولایت پا لیتی ہے. یعنی کہ کوئی اور سوچ ہی باقی نہیں رہتی خدا کے سوا. جب شعور الہی اتنا آ جاتا ہے کہ وہ خدا کو جاننے لگتا ہے. جب سچائی کے جو نہریں اور دریا ہیں وہ ایک طبقہ جو ہے روح وہ سمندر میں گر کر خدا کی روح الہی ہو جاتی ہے. جب دل کے اندر سب بتوں کو نکال کر سوائے خدا کی محبت الہی وہاں اپنے آپ کو برجمان کر لیتی ہے. پھر روح کے معاملات اور ہیں. تو یہ جب معاملات ہو جاتے ہیں تو خدا کی ذات پھر ایک سنگم پہ ملتی ہے انسانی کامل سے. اور اس سنگم پہ جب ملتی ہے تو اس کی محبت الہی کی مقدار کے مطابق
اس کو وہ نور دیتی ہے اور کل جہانوں میں اسے آزاد کر دیتی ہے. اگر سوال سمجھ نہیں آیا تو جواب سمجھ نہیں آیا تو پھر کر لیں. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. حق تعالیٰ کی تصویر کے حوالے سے جو آپ نے انسانیت کے سامنے پیش فرمائی ہے، بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. چونکہ یہ ہمارے اس پروگرام کا آخری سوال ہے اردو نشست کا، تو میں ایک ملٹی کویشچن آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا. ایک محترم فرماتے ہیں کہ آپ کی جو تصویر آپ نے انسانیت کے سامنے رکھی ہے حق تعالیٰ کی، وہ ایک انسان کا عکس معلوم ہوتی ہے کہ چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہونٹ ہیں، سر پہ بال ہیں، اور یہ ایک بالکل ہی انسانی تصور معلوم ہوتا ہے. تو اگر یہ واقع میں ہی حق تعالیٰ کی تصویر ہے جو کہ انسان جیسی معلوم ہوتی ہے، تو کیا خدا کی طبیعت، مزاج، عادات جو ہیں وہ بھی انسان جیسی ہیں؟ یا اس سوال کو اور مختصر کریں تو کیا حق تعالیٰ کی کوئی ایسی فطرت، کوئی ایسی نیچر ہے ان کی جنہیں آپ ہمارے ممبران کے سامنے بیان فرمانا چاہیں، جس سے خدا کی ذات کے بارے میں مزید گہرائی سے جانا جا سکے؟ بہت شکریہ. پہلے میں آپ کو چھوٹا چھوٹا آئینہ دکھاتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. یعنی اگر میں نہ ہوں، کہیں گیا ہوں، تو وہ میری ترجمانی کرے گا. اب یہ جو نائب بنایا ہے، خلیفہ، کیا یہ بندر ہے یا اس کے اندر خدا کی وہ اشکال ہیں، خصوصیت ہیں؟ اس مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. جب سوال کیا گیا عیسیٰ سے، عیسیٰ ابن زکریا سے، کہ وہ کیسا لگتا ہے، وہ کیسا ہے، تو اس نے کہا جس نے باپ کو دیکھنا ہے وہ بیٹے کو دیکھ لے. مراد یہ ہے آپ کے بچے ہوں تو آپ کہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ اپنا باپ پہ بڑا ملتا جلتا ہے. تو اس نے کہا باپ کی بھی شکل و صورت ہے. ہم اس سے زیادہ آگے چلتے ہیں. دانیل بتاتا ہے کہ میں نے اسے ایک انسانی روپ میں دیکھا، وہ انسان تھا. اب میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس نے اپنی تشبیہ پہ بہت سی کائناتیں تشکیل کی، اور جتنی بھی کائناتیں ہیں ان کے روپ بھی ہیں. ہم نے اس سے زیادہ آگے یہ بتایا تھا کہ ایک زمانہ، ایک دور گزرا ان زمانوں میں کہ خدا کا کوئی یہ روپ نہیں تھا اور نہ ہی تمہارا روپ تھا. تم بھی ایک بھیڈنگے نور کا حصہ تھے، یعنی کوئی شکل و صورت نہیں تھی. پھر خدا نے تمہیں بنایا تو ایک شکل و صورت تھی تمہیں، جنات کو بھی، فرشتوں کو بھی اور مخلوقوں کو بھی. تو اگر خدا نے اپنا نور، جب وہ نور تھا، اپنا ایک روپ تیار کیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں، تو ہمیں اتنی تکلیف کیوں ہے؟ اب میں نے بتا دیا، عیسیٰ کا بھی گواہی دیکھے کہ باپ کو دیکھنا مجھے دیکھ لو. یعنی کہ باپ ہاتھی نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کا بھی روپ ہے. ہم نے بات اس سے پہلے کی ہے. یعنی کہ یہ روپ ان ایک زمانوں تھے کہ وہ اندھیروں کے اندر جب وہ لے کے گیا اور بتایا، اس سے پار لے کے گیا. اس کے بڑے ادوار اور بڑے ادم ہیں، تو وہاں اس کے مختلف نور تھے. تو جن کے دماغوں کے اندر کیڑا ہے، جیسے یہ اصلاح پسند ہے، تو وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو جتنے اور پروسیس ہیں ان کو بھول ہی جاتے ہیں. تو اس بات کو آپ سامنے رکھیں، جتنی مخلوقات ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اس کی یونیک ویلیو عکس دکھائی دیتا ہے نہ، لیکن اس کے باوجود نہ وہ گولڈن نوروں میں سے ہے، نہ وہ اپنا آسمانی نوروں کے روپ میں ہے، نہ فرشتوں کی صلاحیتوں میں ہے. وہ اس سے بڑھ کے کہیں اور ہے.
جس کو جاننے کے لیے ایک زندگی ناکافی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ناکافی ہے. اب کبھی بھی فرشتے یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے اسے جان لیا. وہ ترقی کر رہے ہیں روحانیت میں، تو وہ بھی ایک مخلوق. انسان تو خیر ویسے ہی گئے گزرے ہیں، ان کو تو چھوڑ ہی دیں. جنات کی دنیا دعویٰ نہیں کرتی، سب نوروں کی دنیا دعویٰ نہیں کرتی. گولڈن جو اس کا عکس یا اس کی نمائندگی کرتے وہ بھی دعویٰ نہیں کرتے. اور جو میل فیمیل نور ہیں وہ بھی ترقی کر رہے ہیں، وہ بھی دعویٰ نہیں کرتے. تو وہ ان میں سے کسی میں سے بھی ایک نہیں ہے. ہم مخلوقات اور نتیجہ ہے اور وہ مقدمہ ہے. تو مقدمے کو جاننے کے لیے مقدمے والے کی ضرورت ہے. اس لیے ان گنت جنتوں میں ہم اس کی معرفت الہی اس کو سمجھتے سمجھتے جہاں بھی ہم پہنچیں گے وہاں سے زندگی اور محبت براہ راست جو خدا سے شروع ہوگی اس کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ اصل سفر ہوگا. تو امید آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے قیمتی وقت اور روحانی رہنمائی کا. برادر سورج خان اور ہماری ایڈمن ٹیم کے ہم شکر گزار ہیں، اور تمام ممبران کے جنہوں نے وقت دیا. جہاں سے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال و جواب کی نشست میں. ہمارے انگلش ٹرانسمیشن کے لیے چیٹ گروپ کال ون گاڈ فیملی کوشچن اینڈ آنسر. آپ سب کو خدا حافظ.